بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو our YouTube channel Desert Rose Psychics. Myself Shabana Mumtaz, and today the topic of our discussion is animal reproduction and development. What is reproduction? A biological process of reproduction of new organism from the pre-existing parent organism. reproduction process میں ایک نیو لائف نیو آرگنزم کی فارمیشن ہوتی ہے فرام پری ایگزسٹنگ لائف سے پری ایگزسٹنگ پیرنٹ سے. ریپروڈکشن جنریشن کی کنٹینیوشن کو انشور کرتی ہے، کنٹینیوٹی آف لائف میں ہیلپ کرتی ہے. ہر جنریشن اپنی نیکسٹ جنریشن میں اپنے جیسا ہی آف اسپرنگ ریپروڈیوس کرتی ہے. دیر آر ٹو موڈس آف ریپروڈکشن: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction, this process is most common in lower organism, a type of reproduction in which organism produce without formation of gametes, without fusion of gamete and without fertilization. اس پروسیس میں سنگل پیرنٹ انوالو ہوتا ہے. میوسس ناٹ اکرس ہیئر. دس پروسیس اکرس ان ویری لیس ٹائم. ریپڈ گروتھ آف اسپرنگ ہوتی ہے، ریپڈلی پاپولیشن انکریز ہوتی ہے بہت لیس ٹائم میں. دا آف اسپرنگس آر جینیٹیکلی اینڈ فزیکلی آئیڈینٹیکل ٹو دا پیرنٹ آرگینزم. نیو انڈیویژول یا نیو آف اسپرنگس میں تمام جینیٹیکلی اور فزیکلی ٹریٹس اپنے پیرنٹ آرگینزم کے جیسی ہوتی ہیں، اور اس ٹائپ کے آف اسپرنگس کو کلون کہتے ہیں. بڈنگ پروسیس میں آرگینزم باڈی کی بیس میں اسمال آؤٹ گروتھ ڈیولپ ہوتی ہے، جو کہ آفٹر ڈیٹیچمنٹ یہ ایک کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ نیو انڈیویژول میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہائیڈرا کی باڈی میں ایک اسمال آؤٹ گروتھ ڈیولپ ہوتی ہے جسے بڈ کہتے ہیں، اور یہ بڈ آفٹر ڈیٹیچمنٹ ایک نئے انڈیویژول میں فارم ہو جاتی ہے، نیا ہائیڈرا فارم کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے. ری جنریشن میں نیو آرگینزم کی فارمیشن ہوتی ہے. اگر کسی آرگینزم کی باڈی پارٹس کسی وجہ سے ڈیوائڈ ہو جائیں تو آرگینزم ہر پارٹ کو ریپیئر کر کے نیو آرگینزم میں ڈیولپ کر دے گا. ری جنریشن میں مسنگ یا ڈیمیج پارٹس کو یا ٹیشوز کو ری جنریٹ کیا جا سکتا ہے بائی ریپیئرنگ میکینزم کے وایا مائٹوسس ڈویژن کے. فار ایگزامپل پلینیریا کی باڈی اگر پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے تو اس کا ہر بروکن پارٹ دوبارہ سے ریجنریٹ ہو جائے گا اور نیا انڈیویژول پلینیریا ڈیولپ ہوگا. نیکسٹ موڈ آف اے سیکشل ریپروڈکشن از بائنری فیژن. بائی مینس ٹو اینڈ فیژن مین ڈویژن. فار ایگزامپل بیکٹیریا کے کروموسوم سنگل سے ڈبل ہو جاتے ہیں ریپروڈیوس کرنے کے لیے، تو جب 2 کروموسومس ہو جائیں گے تو سیل ممبرین انویجنیٹ ہو جائے گی سینٹر سے اور سائٹوپلازم کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دے گی. It results in the formation of 2 new bacteria of equal size. ملٹیپل فیژن میں نیوکلیس ریپروڈکشن کے لیے 2 سے زیادہ نیوکلیس میں ڈیوائڈ کرے گا، اور پھر ہر نیوکلیس اپنا سائٹوپلازم کو لے کر ایک نئے انڈیویژول میں ڈیولپ ہو جائے گا. فار ایگزامپل امیبا ملٹیپل فیژن کے ذریعے ریپروڈیوس کرتا ہے. فریگمنٹیشن. ان دس پروسیس دا آرگینزم باڈی ڈیوائڈس انٹو 2 or more fragmented parts and these broken parts grows up and form a new organism. فار ایگزامپل اسٹار فش. اس پروسیس میں آرگینزم باڈی 2 یا 2 سے زیادہ پارٹس میں بریک ہوتی ہے اور یہ بروکن پارٹس گرو کرتے ہیں اور ایک نیا انڈیپینڈنٹ انڈیویژول فارم کرتے ہیں. پارتھینوجینیسس. ڈیولپمنٹ آف این ایگ وداؤٹ فرٹیلائزیشن. اس پروسیس میں ایگ سے ڈائریکٹلی آف اسپرنگس ڈیولپ ہوتا ہے فرٹیلائزیشن کے بغیر. این انفرٹیلائزڈ ایگ ڈیولپس انٹو نیو آرگینزم اور نیو آف اسپرنگ. دیر آر 2 ٹائپ آف پارتھینوجینیسس: ہیپلوئڈ پارتھینوجینیسس اینڈ ڈپلوئڈ پارتھینوجینیسس. ہیپلوئڈ پارتھینوجینیسس میں ہنی بیز کے ڈرون پروڈیوس کیے جاتے ہیں بائی انفرٹیلائزڈ ہیپلوئڈ ایگ سے. ہیپلوئڈ سے وداؤٹ فرٹیلائزیشن کے آف اسپرنگس بھی ہیپلوئڈ ہی ہوں گے کیونکہ ایگ ہیپلوئڈ ہے. ڈرونس میں گیمیٹس فارمیشن مائٹوسس سے ہوتی ہے. ڈپلوئڈ پارتھینوجینیسس کو ہم ایفڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایگز میں نان ڈسجنکشن میوسس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایگ ڈپلوئڈ ہو جاتا ہے، اور اس سے وداؤٹ فرٹیلائزیشن کے جو آرگینزم بنے گا وہ بھی ڈپلوئڈ ہوگا. ایگ ہیپلوئڈ ہوتا ہے لیکن یہاں نان ڈسجنکشن میوسس کی وجہ سے ایگ ڈپلوئڈ ہو گیا ہے، تو ڈپلوئڈ ایگ کی وداؤٹ فرٹیلائزیشن کے جو نیو آف اسپرنگس ریپروڈیوس ہوگا وہ ڈپلوئڈ آف اسپرنگ ہوگا جسے ہم ڈپلوئڈ پارتھینوجینیسس کہیں گے. The next mode of reproduction is sexual reproduction. Is a process in which 2 parents are involved to produce their offsprings. Sexual reproduction میں 2 parents involve ہوتے ہیں. It's a natural method of reproduction in animals. Slow process ہے as compared to asexual. Occurs variation. 2 parents involve ہیں تو offsprings میں کچھ traits
اپنے ایک اور پیرنٹ کی ہوں گی، کچھ دوسرے پیرنٹ کی ہوں گی، تو اس میں ویریشنز اکر ہوتی ہیں. ویریشنز بینگ اے میجر فیکٹر آف نیچرل سلیکشن، دیئر فور اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان ایوولوشن. سیکشل ریپروڈکشن اکرز ان 3 ایونٹس. سیکشل ریپروڈکشن 3 ایونٹس سے گزر کر کمپلیٹ ہوتی ہے. فرسٹ پری فرٹیلائزیشن، سیکنڈ از فرٹیلائزیشن اینڈ تھرڈ ون از پوسٹ فرٹیلائزیشن. پری فرٹیلائزیشن یہ ایونٹ زائگوٹ فارمیشن سے پہلے مینس فیمیل اینڈ میل گیمٹ مینس سیکس سیلز کی فیوژن سے پہلے کا ایونٹ ہے. اس میں 2 پروسیس ہیں، گیمیٹوجینیسس اینڈ گیمٹس ٹرانسفر. گیمیٹوجینیسس مینس گیمٹس پروڈکشن، گیمٹس کا فارمیشن. گیمٹ کی فارمیشن کو گیمیٹوجینیسس کہتے ہیں. گیمٹس مینس سیکس سیلز آف میل اینڈ فیمیل. یہ ہیپلوئڈ ان نیچر ہوتے ہیں. ان میں کروموسومز نمبر 1/2 ہوتا ہے. میل سیکس سیل کو سپرم جبکہ فیمیل سیکس سیل کو اووم یا ایگ کہتے ہیں. اووم از فارمڈ ان سائڈ دا اووری. پروسیس آف فارمیشن آف میچور فیمیل گیمٹ از کالڈ اوجینیسس. اور میل گیمٹ کے فارمیشن یا پروڈکشن کو سپرمیٹوجینیسس کہتے ہیں. اور جو سیلز گیمٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں میوسائٹس یا گیمٹ مدر سیلز. گیمیٹوجینیسس میں گیمٹ کی پروڈکشن تو ہو گئی، بٹ گیمٹ کو فیوژن کے لیے اپنی اپنی پوزیشن سے ٹرانسفر ہونا ہوگا. یہ پروسیس ہے گیمٹ ٹرانسفر کا. میل گیمٹ از موٹائل اینڈ فیمیل گیمٹ از نان موٹائل. میل گیمٹ موومنٹ کر سکتا ہے جبکہ فیمیل گیمٹ موومنٹ نہیں کر سکتا. سپرمیٹوجینیسس کے پروسیس کے بعد میل گیمٹ فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریکٹ میں ریلیز ہوتے ہیں اور موو کر کے فیلوپین ٹیوب تک پہنچتے ہیں. اووری سے اوویولیشن پروسیس کے بعد اووم کو فیلوپین ٹیوب میں فنگر لائک پروجیکشنز ایگ یا اووم کو کیچ کرتے ہیں. اینڈ فیوژن آف میل اینڈ فیمیل گیمٹ اکر ان ایمپیولا ریجن جو کہ فیلوپین ٹیوب کا پارٹ ہے. اور فیلوپین ٹیوب فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کا پارٹ ہے. گیمٹ ٹرانسفر کے بعد فرٹیلائزیشن کا پروسیس آتا ہے جو کہ سیکشل ریپروڈکشن میں سیکنڈ ایونٹ ہے. فیوژن آف میل اینڈ فیمیل گیمٹ ٹو فارم زائگوٹ جو کہ سنگل سیل ہے لیکن ڈپلائڈ ہے. 1/2 کروموسوم میل گیمٹ کے اور 1/2 کروموسومز فیمیل گیمٹ کے تھے تو زائگوٹ بنا جو کہ ڈپلائڈ ہے. فیلوپین ٹیوب میں فیوژن اکر ہوتی ہے ایمپیولا ریجن میں. یہاں اووم کا نیوکلیس اور میل گیمٹ کا نیوکلیس میں بھی فیوژن ہوتی ہے. میل سیکس سیل اووم کے زونا پیلیوسیڈا لیئر کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں. زونا پیلیوسیڈا ایک گلائکوپروٹین لیئر ہے. اس کے اوپر کچھ پروٹین ہوتی ہے جو کہ سائٹ آف انٹری پرووائڈ کرتی ہے فور سپرم انٹو دا اووم. ایکروسوم آف سپرم پروڈیوسز انزائمز. یہ انزائمز اوون کے سائٹوپلازم میں انٹر ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں. سپرم پلازما فیوزز ود اووم پلازما میمبرین. ناؤ دس زائگوٹ فارم ان فیلوپین ٹیوب اور فیلوپین ٹیوب سے یہ یوٹرس میں امپلانٹ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، بس جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں امپلانٹیشن ان دا یوٹرس. فرٹیلائزیشن لیڈس ٹو دا فارمیشن آف سنگل سیل زائگوٹ اور زائگوٹ انڈرگوز کرتا ہے ریپیٹڈ ڈویژن سے. نیکسٹ از پوسٹ فرٹیلائزیشن ایونٹ یا اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ. پوسٹ فرٹیلائزیشن ایونٹ فرٹیلائزیشن کے بعد کے ایونٹس ہیں اور انہیں اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف ایمبریو بھی. ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دا پروسیس ان وچ اے فرٹیلائزڈ ایگ انڈرگوز سیل ڈویژن اینڈ سیلولر ڈفرینسیشن ٹو فارم دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیشوز ٹو ڈیولپ اے فلی فنکشنل کمپلیکس آرگینزم. وہ عمل جس کے ذریعے ایک زائگوٹ ایک فرٹیلائزڈ ایگ سیل ڈویژن کرتا ہے، سیلولر ڈفرینسیشن سے گزرتا ہے تاکہ ایک فنکشنل آرگینزم کی تشکیل ہو سکے، فارمیشن ہو سکے مختلف ٹیشوز کی فارمیشن کے ذریعے. فرسٹ اسٹیپ میں اوویولیشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں اووری ایگ ریلیز کرتی ہے. اوویولیشن کے بعد فیوژن ہوتی ہے میل اور فیمیل گیمٹ کی فیلوپین ٹیوب میں اور زائگوٹ کی فارمیشن ہوتی ہے. فرٹیلائزیشن ہوگی. یہ زائگوٹ ڈپلائڈ ہے، 46 کروموسومز ہیں اس میں. دس زائگوٹ ہیز کمپلیٹ فارمیشن ٹو میک این آف اسپرنگ. اس زائگوٹ میں نیو آف اسپرنگ کی، نیو انڈیویجول کی کے بننے کی فل انفارمیشن ہے. نیکسٹ اسٹیپ از کلیویج. یہاں زائگوٹ کی مائٹوٹکلی ڈویژن سٹارٹ ہوتی ہے. نمبر اور سائز سیم ہی ہوتا ہے بٹ زائگوٹ میں کلیویج لگنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ورٹیکل کلیویج بنتی ہے تو ایک سیل 2 میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور پھر ہاریزنٹل کلیویج بنتی ہے تو 2 سیل 4 میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. یہاں کروموسوم کا نمبر 46 ہی رہتا ہے. 4 سیل ڈیوائیڈ ہوں گے 8 سیلز میں، 8 سیلز ڈیوائیڈ ہوں گے 16 سیلز میں. تو یہاں تک کلیویج کا پروسیس ہے. کلیویج ایک سیریز آف اے کنزیکیوٹیو سیل ڈویژن ہے. 16 سیلز کی اسٹیج کو مورولا کہتے ہیں اور مورولا کا اسٹرکچر بلاسٹومیر سیل سے بنا ہوتا ہے.
بلاسٹومیر سیلز ہیو دا ابیلٹی ٹو پروڈیوس مور سیلز. یہ بلاسٹومیر سیلز بہت سے نیو سیلز بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، ابیلٹی رکھتے ہیں. مورولا کے کچھ سیلز آؤٹر باؤنڈری بناتے ہیں جنہیں ہم ٹروپوبلاسٹ کہتے ہیں، اور کچھ سیل ان سائڈ ہی پریزنٹ رہتے ہیں جن کو ہم ایمبریو بلاسٹ کہتے ہیں. ایمبریو بلاسٹ ایمبریو فارمیشن کرتے ہیں اور ٹروپوبلاسٹ پلیسینٹا کی بلڈنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. پلیسینٹا آف سپرنگ کو نیوٹریشن اور آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے. مورولا کنورٹ ہو جاتا ہے بلاسٹیولا میں اور اس پروسیس کو کہتے ہیں بلاسٹولیشن. نیکسٹ اسٹیپ از گیسٹرولیشن. ایمبریو بلاسٹ سیلز کا 3 جرم لیئر میں ارینج ہونا گیسٹرولیشن کہلاتا ہے. فرسٹ لیئر آؤٹر لیئر ایکٹوڈرم، مڈل لیئر میزوڈرم اینڈ انر لیئر کو اینڈوڈرم کہتے ہیں. ایکٹوڈرم اسکن، ٹیتھ، ہیئر، نیل، نروس سسٹم، سینس آرگن رائز کرتی ہے ہماری باڈی میں. میزوڈرم پروڈیوسز مسلز، ایکسکریٹری آرگن، سرکولیٹری آرگن اینڈ انٹرنل اسکیلیٹن اور سیکس آرگن کی فارمیشن کرتی ہے، جبکہ اینڈوڈرم لائنز دا ایلیمنٹری کینال اینڈ پروڈیوس دا آرگن ایسوسیٹیڈ ود ڈائجیشن. اینڈوڈرم ڈائجیشن سے ایسوسیٹیڈ جتنے بھی آرگن ہیں ان کی فارمیشن کرتی ہے. گیسٹریلیشن فنڈامنٹل پروسیس ہے ایمبریوجینیسس کا، جو ایکسٹرنل اور انٹرنل فیچرز کو شیپ دیتا ہے. ڈیولپمنٹ میں اگلا سٹیپ ہوتا ہے آرگینوجینیسس کا. ایز دا نیم سجیسٹ دا پروسیس آف آرگن اینڈ ٹیشوز فارمیشن وایا سیل ڈویژن اینڈ ڈفرینسیشن کے ذریعے کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو ریپروڈکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ٹاپک پہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور اگر کوئی کوائری ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. Thank you for watching and take care.